السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ حسب سابق آپ کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حاضر ہیں۔ چونکہ رمضان کی آمد ہے تو کچھ روزوں کے مسائل پر ہم ضروری مسائل پہ کلام کر لیں، پھر انشاءاللہ آپ کی کالز بھی لیں گے۔ سب سے پہلے روزوں کی نیت کا وقت یاد رکھیے گا۔ جب آپ افطار کرتے ہیں یا اسی سمجھ لیں پہلا روزہ ہے تو جیسے ہی پچھلے دن کا مغرب ختم ہوگی، رات اسٹارٹ ہو جاتی ہے، آپ پوری رات میں جب چاہیں روزوں کی نیت کر سکتے ہیں۔ فرض کر لیں کسی نے مغرب کے بعد روزے کی نیت کی، یعنی ارادہ ہے کہ میں کل روزہ رکھوں گا، پختہ ارادہ ہے، اور سو گیا اور ساری رات سوتا رہا حتیٰ کہ فجر کے بعد آنکھ کھلی تو اس کا روزہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے مغرب کے بعد نیت کر لی تھی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ فقہ حنفی کی روشنی میں اگر کسی کے رات میں آنکھ نہیں کھلتی ہے، دیر سے آنکھ کھلتی ہے، جیسے صبح 7 بجے 8 بجے، تو زوال سے پہلے اگر آنکھ کھل جائے تو وہ فوراً روزے کی نیت کر لے۔ لیکن یہ نیت نہ کرے کہ ابھی سے روزہ دار ہوں، بلکہ طلوع فجر سے نیت کرے کہ جب سے روزہ اسٹارٹ ہوا ہے میں اس وقت سے روزہ دار ہوں، اس کا روزہ ہو جائے گا۔ اب فرض کر لیں اگر آپ صبح اٹھے اور آپ نے بھولے سے کوئی چیز کھا پی لی تو یہ نیت کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے، آپ اب بھی نیت کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو یاد ہے کہ میں نے روزہ رکھنا تھا، دیر سے آنکھ کھلی ہے، آپ نے کہا چلو ایک گلاس پانی پی لوں پھر نیت کر لوں گا، پھر نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے جان بوجھ کر پانی پی لیا اور گویا کہ روزہ تو اسٹارٹ تھا، بس نیت حاضر کرنی ہے یہاں پہ، تو اس لیے پھر روزہ نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا روزے کے لیے سحری کھانا لازم ہے؟ لازم نہیں ہے، سنت مبارکہ ہے۔ یہ بھی کوئی بہادری نہیں ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر کے بغیر سنت ادا کیے روزہ رکھیں۔ بعض لوگ فخر سے بتاتے ہیں 6 روزے بغیر سحری کے رکھیں، یہ کمال نہیں ہے۔ کمال تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے میں، اس لیے سحری کھانی چاہیے۔ ایک مشہور مسئلہ جو بار بار ہم بتاتے ہیں کہ روزہ بند کرنے کا تعلق اذان سے نہیں ہے، وقت فجر کے شروع ہونے سے ہے۔ جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوگا بس روزہ اس سے پہلے آپ کو بند کرنا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ فجر کا وقت شروع ہوا تو روزہ آپ کا سٹارٹ ہو جائے گا۔ بعض لوگ اذان کے بیچ میں کھاتے پیتے رہتے ہیں، یہ غلط ہوتا ہے۔ یاد رکھیں فجر کی اذان فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد ہی دی جا سکتی ہے، اور جب فجر کا وقت شروع ہوگا تو سحری کا وقت ختم ہو چکا ہوگا۔ گویا کہ جس نے اذان کے بیچ میں کھایا پیا اس نے فجر کے وقت میں کھایا پیا یا سحری بند ہونے کے بعد کھایا پیا، اور جس نے اس طرح کھایا پیا اس کو روزہ نہیں ہوگا۔ بس بعض لوگ جب مفتیان کرام کے یہ اقوال لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تو سابقہ غلط قسم کی رسم رواج اور غلط مسائل ایسے ذہن میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمارے لوگ مفتیان کرام کے قول کو رد کر دیتے ہیں، قرآن و حدیث کی دلیلوں کو رد کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو بس شروع سے دیکھتے ہیں، ہم تو کھائیں گے پیئیں گے، کوئی سگریٹیں پی رہا ہے، کوئی چائے پی رہا ہے، کوئی پان کھا رہا ہے۔ یہ یاد رکھیں بروز قیامت اس کا بڑا سخت برا انجام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور ان لوگوں کی جو تم میں حکم والے ہیں۔ اور حکم والے سے مراد علماء مجتہدین ہیں، مفتیان کرام ہیں جو آپ کو شرعی مسائل بتائیں گے تو ان کی پیروی کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے افطار کا تعلق اذان کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں افطار کا وقت ہو گیا، چاہے مؤذن صاحب نے ابھی اذان نہ دی ہو، آپ بالکل افطار کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ افطار پہلے آپ کھجور کھائیں گے، اس کے بعد آپ دعا پڑھیں گے، یہ سنت کریمہ ہے۔ ہم لوگ پہلے دعا پڑھتے ہیں کھجور ہاتھ میں لے کے پھر افطار کر رہے ہوتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے، کیونکہ دعا کے اندر جتنے بھی الفاظ ہیں وہ ماضی کے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، اے اللہ تعالیٰ میں تجھ پہ ایمان لایا، میں نے تجھ پہ بھروسہ کیا اور میں نے تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا۔ یہ سب کے سب ماضی کے صیغے ہیں، یہ اسی وقت ٹھیک ہوں گے جب پہلے آپ افطار کر لیں پھر یہ دعا، کیونکہ آپ پہلے مومن ہیں پھر کہہ رہے ہیں اللہ میں تجھ پہ ایمان لایا، میں نے تجھ پہ بھروسہ کیا، تو اسی طرح میں نے تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا، یہ اسی وقت جملہ ٹھیک ہوگا جب پہلے آپ افطار کر چکے ہوں گے۔ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں یا اعذار ایسے ہوتے ہیں جس میں شریعت روزہ چھوڑنے کا حکم دیتی ہے اور یا اجازت دیتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی بہن حیض یا نفاس میں ہے، حیض کہتے ہیں جو ماہانہ بلڈ آتا ہے، اور نفاس بچے کی پیدائش کے بعد جو بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، اس میں عورت کو روزہ نہ رکھنے کا حکم ہے، اور اس کی بعد میں قضا بھی نہیں ہوتی۔ لیکن یاد رکھیں کہ روزے کے لیے پاک ہونا، اس کے علاوہ پاک ہونا شرط نہیں ہے، حالت جنابت میں بھی انسان روزہ رکھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کے اوپر غسل واجب ہوا رات میں اور اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ نہا سکے،
تو غسل کے پہلے 2 فرض پورے کر لیں، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، آپ آرام سے سحری کریں، فجر کا وقت شروع ہو جائے گا، اس کے بعد آپ غسل کر لیں۔ تو گویا کہ حیض و نفاس کی اگر ناپاکی نہیں ہے تو جنابت والی ناپاکی روزے کے شروع ہونے کے راہ میں رکاوٹ نہیں ہوتی ہے۔ آپ بعد میں بھی غسل کر سکتے ہیں، لیکن اتنی تاخیر نہ کریں کہ نماز قضا ہو جائے۔ اس کے بعد دوسری چیز ہوتی ہے دودھ پلانا۔ اگر کوئی بہن بچہ چھوٹا ہے، ان کو فیڈ کروا رہی ہیں، تو یاد رکھیں یہ روزہ چھوڑنے کے لیے عذر نہیں ہے۔ یہ بن سکتا ہے یہ اس صورت میں کہ مثال کے طور پر کسی ماہر ڈاکٹر نے کہا کہ بچہ آپ ہی کے دودھ پہ چل رہا ہے، کوئی اور دودھ یہ لے گا نہیں، اور آپ نہیں پلائیں گی تو بچہ مر جائے گا، اور پلائیں گی تو آپ کی صحت کو شدید نقصان ہے۔ ایسی صورت میں ماں روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ چنانچہ اگر ایسا نہ ہو، ماں فیڈ کر سکتی ہے اور اس کے صحت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، یا بچہ ماں کے دودھ کے علاوہ کسی اور غذا پر چل سکتا ہو، تو پھر یاد رکھیں فیڈ کروانا کوئی روزہ چھوڑنے کے لیے عذر نہیں ہوگا۔ اور یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی بہن حالت روزہ میں فیڈ کرواتی ہیں، اس سے روزہ ٹوٹے گا نہیں۔ جسم سے کوئی چیز باہر نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جسم کے اندر جانے سے ٹوٹ سکتا ہے، تو فیڈ وہ کروا سکتی ہیں، روزہ رکھ کر بھی کروا سکتی ہیں۔ عورت صحت مند ہے، دودھ پلا کر اسے صحت خراب نہ ہو، روزہ رکھنا فرض، یا بچہ دوسرے کسی دودھ پہ گزارا کر سکتا ہو تو عورت پہ روزہ رکھنا فرض ہوگا۔ حاملہ عورت کے لیے بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ روزہ رکھ سکتی ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، اور ایسا کوئی سابقہ زندگی میں تجربہ بھی نہیں ہوا کہ روزہ رکھا تو پہلے والے کسی حمل میں حالت بہت خراب ہو گئی ہو، اور نہ ایسا موجودہ مشاہدہ کہ آپ نے اور بہن نے روزہ رکھا تو حالت بگڑنا شروع ہو گئی، اگر یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں تو حالت حمل میں بھی یاد رکھیں روزہ رکھنا ہوگا۔ ہاں، اگر کسی ماہر ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ آپ روزہ نہ رکھیں، آپ تو پہلے کمزور ہیں، بچے کو نقصان ہوگا یا آپ کو ہوگا، یا پہلے کوئی پریگننسی تھی اس میں طبیعت بگڑی تھی اور بہت زیادہ مسائل ہو گئے تھے، ہاسپٹل لے جانا پڑا دیگر، یا آپ جیسے ہمارے بعض بہنیں روزہ رکھتی ہیں تو حالت بگڑنا شروع ہو جاتی ہے، تو یہ پھر آگے روزہ چھوڑنے کے لیے شرعی عذر بن سکتا ہے، پھر وہ چھوڑ سکتی ہیں۔ بیماری کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ ایسی معمولی بیماریوں کے اندر روزہ نہیں چھوڑا جا سکتا جب تک کہ ماہر ڈاکٹر یہ نہ کہے کہ آپ کی بیماری سخت نقصان کا باعث بنے گی، آپ روزہ نہ رکھیں، یا سابقہ زندگی کا تجربہ ہو کہ پہلے کبھی یہ بیماری تھی، روزہ رکھا تو بہت زیادہ بیماری بڑھ گئی، یا موجودہ مشاہدہ کہ آپ نے روزہ رکھا اور طبیعت بگڑنا شروع ہوئی، یہ 3 میں سے کوئی ایک دلیل چاہیے تو پھر بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ بعض شوگر پیشنٹ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم روزہ رکھیں گے طبیعت بگڑے گی۔ میں مشورہ دیتا ہوں، میری والدہ ویسے فوت ہو گئے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، میری والدہ پورے روزہ رکھا کرتی تھی، حالانکہ عرصہ دراز سے شوگر پیشنٹ تھی، تو میں ایسے لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں آپ روزہ ضرور رکھیں۔ اگر آپ کی طبیعت بگڑنے لگے آپ روزہ توڑ دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر اگلا روزہ رکھیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے اور اس روزے کی برکت سے آپ کو اللہ بہت شفا عطا فرما دے، آپ پورا روزہ کر لیں اور آپ کی بیماری بھی کم ہو جائے۔ بلکہ تو اگر طبیعت بگڑے گی تو روزہ توڑنے کے لیے عذر آپ کے پاس موجود ہے، آپ توڑ دیں، بالکل گناہ گار بھی نہیں ہوں گے، تو کیوں نہ رکھ لیا جائے، خوف کی وجہ سے چھوڑنے سے بہتر ہے رکھ لیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بیماری، ہر بیماری ایسا نہیں ہوتی کہ روزہ چھوڑ دیا جائے۔ اسی طرح اگر بڑھاپا ہے، بہت ہی بوڑھا شخص ہے، وہ بھوک برداشت نہیں کر سکتا، ان کو رعایت ملے گی۔ ایسی کوئی بہت ہی جسمانی لحاظ سے کمزور ہے، مرد ہے یا عورت، اور اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو ایسے چکر آتے ہیں، نقاہت زدہ ہو جاتا ہے، ہلاکت کا خوف ہو جاتا ہے کہ مر ہی جائے گا، وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ ایسے ہی اگر روزہ رکھا تو بعض ایسے ہوتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے ان کی عقل زائل ہو جاتی ہے، پاگل اور مجنون سے ہو جاتے ہیں، اگر ایسی واقعی صورتحال ہو تو بھی روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہمارے فوجی حضرات، ہمارے فوجی جوان، ہمارے بھائی، ہمارے بچے، اللہ ان پہ ہزارہ رحمت نازل فرمائیں، جو سرحدوں کی حفاظت پہ کھڑے ہوئے ہیں، اگر وہ یہ سوچتے ہیں یا کوئی حالت جنگ میں ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم روزہ رکھیں گے، یعنی غور کریں، تو اتنی کمزوری آ جائے گی کہ کسی کا حملہ نہیں برداشت کر سکیں گے، مقابلہ سے نہیں ہو سکے گا، یا ضعف طاری ہوگا، نیند زیادہ آئے گی، تو ڈیوٹی کے اندر بہت زیادہ ڈسٹربنس ہوگی، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کے معاملات انتہائی سینسٹیو ہوتے ہیں، تو وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ احتیاطاً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، اور پھر بعد میں کسی یعنی رمضان کے بعد اور دنوں کے اندر ان کی قضا کو رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔